السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا شوق تلاوت قرآن پاک اور حفظ حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان عابد اور زاہد صحابہ میں تھے کہ روزانہ ایک کلام مجید ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا، آنکھیں رات بھر جاگنے سے پتھرا جائیں گی، بدن کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے۔ کہتے ہیں میرا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم قرآن پاک کا کرتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی قوت اور جوانی سے منتفع ہونے کی اجازت فرما دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا 20 روز میں ایک ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت کم ہے، مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمتع ہونے کی اجازت دیجیے۔ غرض اسی طرح عرض کرتا رہا، آخر میں 3 دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی۔ ان کا معمول تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تحریر کر لیا کرتے تھے تاکہ یاد رہیں۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا لکھا ہوا تھا، جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تاکہ یاد رہے۔ مجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال آدمی ہیں، کبھی غصہ اور ناراضگی میں کسی کو کچھ فرما دیتے ہیں، کبھی خوشی اور مزہ میں کچھ ارشاد ہوتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ مسند احمد میں ہے ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اس کا ذکر کیا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس منہ سے غصہ میں یا خوشی میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ دراصل حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما باوجود اس قدر زاہد عابد ہونے کے کہ کثرت عبادت میں ممتاز شمار کیے جاتے تھے، پھر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو ابن سعد نے روایت کیا کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں بجز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگرچہ ہمارے زمانہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ان سے کہیں زیادہ ملتی ہیں، جس کی بہت سی وجوہ ہیں، لیکن اس زمانہ میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود ہونا اللہ رب العزت کی خاص مدد ہی ہو سکتی ہے۔ اس زمانہ میں ان کی احادیث کا زیادہ موجود نہ ہونا، اس کے علماء کرام نے مختلف جوابات دیے ہیں جو کہ اپنی جگہ پر دلائل کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے اس میں سبق کی بات یہ ہے
کہ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی عبادت میں کمی کا کہتے ہیں، جبکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمتع ہونے کی اجازت دے، یعنی اس قدر شوق کے جتنا ہو سکتا ہے اس کو کم سمجھنا۔ جب وہ اس قدر اصرار کرتے رہے، پھر 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کی اجازت ملی، تو اس کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی قرآن پاک کو 3 دن سے کم میں نہیں پڑھا۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنا، یہ صحابہ کرام کی شان ہے، اور اصل ایمان ہے ہی یہی کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو اپنانا ہے، اور جس سے منع کریں اسے چھوڑ دینا ہے، چاہے اپنانے میں یا چھوڑنے میں جتنی مرضی تکلیف ہو۔ اصل حکم رب تعالی جل شانہ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہے، اسی کو اپنانا بھی ہے، دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، اور انہیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا اور ان کو آگے پہنچانے والا بنانا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔